یہاں بھی سوال جواب تو پورے ہو گئے ہیں، اب باری حاضرین کی ہے. آئیے چلتے ہیں حاضرین کیسے جواب دیتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس صدی کے مجدد ہیں؟ کس صدی کے مجدد ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ کمال کی ہستی ہیں. محمد حسنین اتاری، جی پہلی صدی. یہاں پہلی صدی ہجری کے ان کا جواب بالکل درست ہے. انہیں المدینہ العلمیہ کی بڑی خوبصورت کتاب توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، اس میں پریشانیوں کا حل ہے، مصیبتوں کا حل ہے، آزمائشوں کا حل ہے، اللہ پر توکل کا کیا اجر و ثواب ہے اور کیا کیا توکل کے فضائل ہیں، توکل کیا ہے، اور بہت ساری معلومات اس کے اندر ہے. یہ کتاب انہیں تحفے میں پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک ایسے عظیم ہستی ہیں کہ آج دنیا پریشان ہے کہ جناب مہنگائی کا حل کیسے کیا جائے، غربت کا علاج کیسے کیا جائے، معاشی مسائل سالو کیسے کیے جائیں، بڑے فارمولے ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن اگر واقعی اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کیا جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال صرف حکومت کی، مگر 2.5 سال میں آپ نے یہ کمال کر دیا تھا کہ آپ کے دور خلافت میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی مالی طور پر لوگ اتنے مستحکم ہو گئے. تو اسلامی جو انداز معیشت ہے، اسلامی انداز تجارت جو اگر اس کو اپنا لیا جائے تو غیب سے پھر کیسی مدد آتی ہے اور کیسی خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے. چلیں جناب اگلا سوال کیجیے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ بہاؤالدین نقش بند کا مزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ جی نہیں جناب، جواب درست نہیں ہے. مجھے تمنا تو بڑی ہے ان کے مزار پر حاضری کی، آج تک ایک ہمارے کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں، وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. خصوصی دیکھتے ہیں اسلام کیا اشاروں میں جواب دیں دیں گے. بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار. جی قصور کا اشارہ کر رہے ہیں. ان کا جواب بھی درست نہیں ہے. ہاں، میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں ہے ان کا مزار. پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان سے باہر ان کا مزار ہے. یہ میں آپ کو بتا پاکستان دوں. سے لوگ یہی باہر ڈھونڈ مزار. رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہاتھ نیچے ہو جائیں. کئی لوگ بہاؤالدین سن کر ملتان اچھا، کا کہیں. ابھی ایک سوال کے اندر اس شہر کا ذکر ہوا ہے، اس نسبت کا، اس شہر کی نسبت کا ذکر ہوا. اچھا ابھی سوال کے اندر ناطقہ اسلام بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں. چلے آصف بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں، لے لیں ان سے. مائک کھولیے گا. بغداد شریف. بغداد شریف میں کنفیوز تھوڑا سا. نہیں، میرا خیال ہے بغداد آسان شریف میں نہیں. نہیں ہے. چلیں اب آپ ہی بتا دیں. میرا خیال ہے چلے پہنچ یہ نہیں پائے. یہاں کچھ ہاتھ کھڑے جی ہیں. آصف بھائی کا جواب درست نہیں ہے. بالکل درست. اگر یہ مدنی قافلے میں سفر کریں تو پھر پوری ٹرین جمع ہو جائے گی. ویسے بھی ماہ مدنی قافلہ ہے، غلط جواب نہیں، ویسے ہی جانا چاہیے ان کو. تو ماشاءاللہ یہ جائیں گے تو کتنے سارے ماشاءاللہ ٹرین جمع ہو جائے گی پوری ماشاءاللہ. جی بخارا شریف. جی جی ہاں، بخارا ازبکستان ان کا جواب درست ہے. جی یہ ازبکستان میں ہے. اور سمرقند اور بخارا میں بڑے مزارات ہیں. امام بخاری کا مزار بھی وہاں ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے. بڑی تمنا ہے جانے کی. اللہ کرے کہ وہاں حاضری نصیب ہو. تحفہ پیش کیجیے جناب. انشاءاللہ 2 تحفے دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک کاؤنٹر تسبیح اور کتاب النیات، یہ کتاب دے رہے ہیں. چلیں جناب، تحائف بھی بٹ رہے ہیں، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں. اسکور بورڈ کی طرف چلنے سے پہلے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں محمد علی اتاری ڈڈیال کشمیر سے بات کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی، ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ذہنی آزمائش کا کلام بہت پیارا ہے. آپ سے عرض ہے کہ اگلے سال ذہنی آزمائش کا کلام آپ خود لکھیں. جزاک اللہ خیرہ. ہر چیز ہر بندہ کر لے ضروری نہیں ہوتا. میں شاعر نہیں ہوں اور مجھے کلام میں نے کبھی یاد نہیں پڑتا کبھی لکھا ہو. تو ماشاءاللہ جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں ان سے لکھوایا جائے تو وہ بہترین لکھا جاتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پسند کیا ہمارے کلام کو. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 7 نمبر ہے کوٹلی کشمیر اور 9 نمبر ہے کراچی بھی. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.